یہ تو آپ کی بات بالکل وہی ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اندازہ لگ کتنا زور دے کے کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر جس کو تو نے خود بنا لیا۔ وہ یہ الزام اللہ پر دیتے تھے کہ جس کو تو نے خود بنا لیا۔ بالکل وہی انداز وہی الفاظ آپ کے کہ جس کو اللہ نے خود سجدہ کرا دیا وہ شرک کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے، اور ہر مشرک کو اپنے انبیاء پر بھی اور اللہ تعالیٰ پر بھی اسی طرح کے الزام لگاتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو موحد عالم دین ہیں ان کے جو فتوے ہیں وہ اسی انداز سے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست فتویٰ ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یعنی ان کا دھیان اس طرف اسی لیے جاتا ہے کہ ان کے دماغ میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے، ان کی رگوں اور پٹھوں میں شرک ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح ان کا دھیان جاتا ہے۔ اس لیے ایسے سارے مولویوں کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں حضرت، نہیں حضرت، نہیں، غلط ہو تم کہہ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، وہ پورا خاندان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس انداز سے، اور کہیں کہا کہ حضرت حضرت یہ خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح 7 موٹی گاؤں کو دبلی گائیں کھا رہی تھیں تو وہاں یہ معاملہ نہیں تھا کہ کسی گائے نے کسی کو کھایا ہو، یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ خشک سالی ہوگی اور دوسرے سے مراد ہریالی ہوگی، اس انداز سے یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی جو لی ساجدین آیا ہے یہ ایک خواب کی تعبیر کا انداز ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے یہی تعبیر اس کی بتائی اسی وقت۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں سجدہ کریں گے، کہا کہ تجھے اللہ منتخب کرے گا اور تیرے اوپر نعمتیں اس طرح پوری کرے گا جس طرح تمہارے ابا اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اسی طرح اس خاندان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تعبیر ہے اور یہی الفاظ ہیں۔ 100 نمبر آیت کی جو آدھا حصہ ہے اور اگلی آیت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے۔ ہر سمجھدار آدمی شرک کا راستہ روکتا ہے کہ سجدے کا ذکر اگر انہوں نے کر دیا تو بعد والے یہ جو شرک یا مزاج رکھنے والے مفسرین ہیں وہ اس سجدے کو بیچ میں لے کے آئیں گے۔ اس وجہ سے اس اللہ کے بندے نے یہ انداز اختیار کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ باقی آپ کے امیر حضرت کا یہ فرمانا ہو اور وہ ڈنڈے کے زور سے اگر یہ منوائے اور دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ شرک داخل کر دیا تو آپ جانے اور آپ کا امیر جانے، اللہ آپ لوگوں سے نپٹ لے گا۔ آخر ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم شرک کی نشاندہی نہ کریں؟ ہم تو ہر ایک کی، جس کے بھی، آخر اشرف علی تھانوی کا کیا قصور تھا، آخر علی جویری اور محی الدین چشتی کے کیا قصور تھا؟ انہوں نے ہمارے مالک کی کتاب کے خلاف جب عقیدے گڑھے ہیں تو ان کی گرفت کی گئی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ، ایسے سارے اگلے پچھلے سارے جو بھی ہیں، اولئک هم الکافرون، سارے کافر ہیں، بے ایمان، اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے اپنے امیر کی بات کو اور اپنے اکابرین کی بات کو جو سامنے لانے کی کوشش کریں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ اگر زندہ ہے تو توبہ کریں، یہ اس وقت تک دشمنی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک جب تک اکیلے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، اور جو مر گئے ہیں وہ بالکل جب تک اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور مالک اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ جماعت توحید کی بنیاد پر اٹھی، اس دور کے اندر شرک کے رد میں اٹھی اور کفر بالطاغوت کے انداز سے یہ جماعت اٹھی، تو اس کے اندر یہ طاغوت پیدا ہو گیا اور تم لوگوں نے اس کی پوجا بندگی کرنا شروع کر دی، اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے محمد حنیف کی بات کو مانتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا کھاتے ہو، اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے جانا ہے، اور اس کے بعد جب ہمیشہ کے لیے تمہیں آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ، شرک یا عقیدے پھیلانے والوں کے ساتھ، اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت بحثیں کرو گے؟ وہاں ابھی موقع ہے، توبہ کرو۔ بالکل اس طرح کی تفسیر نہ کرو، یہ مشرکانہ تفسیر ہے، محمد حنیف صاحب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ باقی آپ جانے اور آپ کا کہاں جانے، ہمارا کام تو بتا دینا۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ بالکل اس معاملے میں لکم دینکم ولی دین۔